یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ اسلام کو مٹانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ ان کو جلد سے جلد معافی مانگ کر ایک بڑے فساد کو، جو ایک بڑا فساد برپا ہو سکتا ہے، ہندو مسلمان کا ایک بڑا بوال ہو سکتا ہے، جلد سے جلد پورے ہندوستانیوں کے سامنے آ کے معافی مانگ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ مذہب کا معاملہ، یہ آستھا کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں ایسے ہی کر دیا، تو ایسے کیسے کر دو گے جب آپ جان رہے ہو کہ حجاب کے نام پر کتنا وواد، کتنا جھگڑا، کتنا فساد پھیلا، اور حجاب کو قائم رکھنے کی، حجاب کو کرنے کے لیے عورتوں نے کتنی کوشش کی کہ یہ ہمارے دھرم کا فریضہ ہے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمیں اس کا پالن کرنا ہے، یہ مذہب ہے ہمارا، یہ ہم اپنی طرف سے اس کو چوائس نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارے رب کا یہ بتایا ہوا حکم ہے جس پر ہمیں عمل کرنا، جس پر ہمیں چلنا ضروری ہے، اور ہم چلنے میں، عمل کرنے میں کوئی کراہیت نہیں محسوس کرتے، بلکہ اپنی سیفٹی محسوس کرتے ہیں۔ ابھی کوئی عورت آپ کی یا آپ کی بیٹی کا کوئی اور کچھ پکڑ کر کھینچ لے، جیسے کوئی ساڑی پکڑ کر کھینچ لے، کوئی اور کوئی حصے کا کپڑا پکڑ کر کھینچ لے، بالکل اسی طرح ہے، اس لیے کہ چہرے سے ہی تو بات بگڑتی ہے، چہرے سے ہی تو پتہ چلتا ہے یہ لیڈیز کیسی ہے، اس کا گال کیسا ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کا ہونٹ کیسا ہے، چہرے سے ہی تو اندر تک انسان کی سوچ پہنچتی ہے۔ تو یہ اسلام کا ماننا ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ آپ کو یہ اصول پسند نہیں ہے تو آپ اپنے مذہب پر رہیے۔ اس کے متعلق ہم کچھ علماء کے بیانات سنوائیں گے میرے عزیزو، آئیے ان کی زبانی سنیے، اور اس ویڈیو کو ایک ایک انسان تک جلدی جلدی پہنچا دو، تاکہ ایک بڑا فساد ہونے سے دیش کے اندر رک جائے۔ حیوانیت آ سکتی ہے جب اس کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں، تو سب سے پہلا اٹیک مرد اگر کسی پر کرتا ہے تو وہ عورت پر کرتا ہے۔ مرد اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حیوانیت آ گئی، تو اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے سب سے پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ عورت پر کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاں کسی تنہا عورت کو 4 گنڈوں نے پا لیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتے بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہ کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ریپ بھی کیا، زنا بھی کیا، خواہشیں پوری کی، اور اس کو پھاڑ کر کے بھی پھینک دیا۔ جانور کوئی ایسا کرتا ہے؟ جانور بھی اس طرح سے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، رپورٹ یہ بتاتی ہیں پوری دنیا کی، کہ مرد کے اندر اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور اس وقت عورت اسے سامنے نظر آ گئی، تو پھر یہ اپنی حیوانیت پر اتر کر سکتا ہے، اس کا ریپ بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمہ وقت عورتوں کو کہا کہ پتہ نہیں کہاں درندے ہیں، تم ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ نہیں کہ پکنک پر جاؤ تو ناک پر اسکارف لگا لو، یہاں برے لوگ ہیں، خالی یہی کپل اچھے ہیں، دوسروں کی نظر پڑ جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت کے لیے عورت کو یہ کہا ہے کہ تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھ لے، اس لیے کہ تیرے جسم کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے مرد ہیں جن کی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں اور پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے اس میں، صرف عزت لوٹنے کا نہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ریپ کے بعد قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ابھی سال نہیں گزرا ہوگا، حیدرآباد میں، دلی میں کتنے واقعات ہوئے اچھے۔ بہار کے چیف منسٹر کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ بھی ہے اور ہائیلی کنڈمنیبل بھی ہے، کیونکہ کسی بھی خاتون کے ساتھ، کسی بھی عورت کے ساتھ اتنی نازیبہ حرکت ناقابل قبول ہے، کیونکہ ہمارے یہاں حجاب ایک مذہبی طریقہ ہے عورتوں کے ڈریس اپ ہونے کا، اور جس طریقے سے ویڈیو میں جو چیز دکھ رہی ہے کہ چیف منسٹر نے جس طریقے سے اس کے حجاب کو ٹچ کیا ہے، وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا ہوگا کہ پردہ عورت کی سیفٹی کے لیے ہے۔ ہاں، کوئی بھی عورت اگر پردہ کرتی ہے تو وہ سیف رہے گی۔ ہاں، جیسے بہت سی چیزیں سیف رہتی ہیں، جب اس کے اوپر سے کوئی غلاف ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہوں گی وہ چیزیں سیف ہوتی ہیں، پلاسٹک ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے عورت کو سیف رکھنے کے لیے پردے کا حکم لایا گیا ہے۔ ہاں، پردے کا حکم اس لیے نہیں آیا کہ اس کو پریشان کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بھی جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پریشان کیوں کیا جائے گا؟ وہ اسی چیز میں محفوظ ہے۔ سوال اس بات کا ہے، نہیں تو اس کو بھی مردوں کی طرح اوپن کر دیا جاتا۔ جاؤ ہاف پہنو، چہرہ پورا کھول کر چلو۔ اسلام میں اسی لیے پابندی ہے عورتوں کی، اور عورتوں کا ایک بڑا مقام اس سے حاصل ہوتا ہے، ایک بڑی عزت ملتی ہے اس سے عورتوں کو۔ اگر آپ کے گھر کی کسی عورت کو، یہ جو سی ایم نے کیا ہے، نتیش کمار نے، کسی عورت کا کوئی کپڑا پکڑ کر کھینچا جائے، یہ اسی طرح ہے۔
اسی طرح چوٹ لگنے والی بات ہے جیسے آپ کو چوٹ لگے گی. اس لیے پوری بات آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مستقل ہم یہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم دیش کے اندر سے فتنے کو فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے چینل کے مادھیم سے اور لوگوں تک ایکتا اور محبت کا پیغام پہنچاتے رہیں گے. اور ہمیں امید ہے اپنے رب سے کہ انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آج بھی ہندوستان میں ایسے لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں اور بھائی چارہ کا ماحول بنانا چاہتے ہیں. بہت اچھے قسم کے لوگ ہیں جو اچھی معلومات رکھتے ہیں, اچھی تعلیم رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی حال میں بھائی چارہ کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم رہتے ہیں اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں بھائی, رہ کر دیکھ رہے ہیں. ہاں آپ بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. اتنے بڑے عہدے پہ رہ کر جب آپ کے ہاتھوں سے اتنی بڑی غلطی ہوگی تو عوام میں سماج میں کیا میسج جائے گا, کتنا بڑا فتنہ پھیلے گا, کتنا بوال ہوگا, کتنا آندولن ہوگا, کتنے گھر جلیں گے, کتنی مارم پیٹی ہوگی, کتنا بڑا نقصان پہنچے گا. جبکہ کسی کی آستھا کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے, آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے. آپ کی جرت کیسی ہوئی, آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ پکڑ کر باقاعدہ کھینچ رہے ہیں, آپ کی انگلی ان کے گال پر بھی ٹچ ہوئی ہوگی جب ایسے ایسے آپ کھینچ رہے ہیں. تو ایک بڑا جرم آپ سے ہوا ہے. برائے مہربانی جلد سے جلد اگر ایک فتنے کو ختم کرنا آپ چاہتے ہیں تو جلد سے جلد تلافی کر لیجئے. اس سے ہو سکتا ہے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. حالانکہ ہندو بھائی بھی ناراض ہیں. دیکھو انسان تو انسان, مرد ہو عورت ہو, عورت ایسا نہیں کہ مسلمان کی ہے تو ہندو بھائی نفرت کرے گا. اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ جانتا ہے کہ ایک ہی رب کے بنائے ہوئے سب ہیں. وہ مسلمان ہیں, یہ ہندو ہیں, وہ سکھ ہیں, یہ عیسائی ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ کے فیور میں ساری جنتا آ جائے گی. جو پڑھی لکھی جنتا ہے, جو اپنے پروجوں کی باتوں پر عمل کرتی ہے, کتابوں کا مطالعہ کرتی ہے, رامائن اور گیتا کی تعلیم رکھتی ہے, وہ ہرگز آپ کے بہکاوے میں آنے والی نہیں ہے. وہ بالکل اس کو یہ حرکت خراب لگے گی کہ کسی نقاب میں رہنے والی عورت کا آپ جو ہے اس کا اوپر کا حصہ جو ہے منہ والا جسے منہ چھپایا جائے اس کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. یہ فوری طور پر بہت بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں کی ناراضگی سامنے آ کر رہے گی. اس لیے کہ یہ مذہب سکھاتا ہی نہیں. اس پر وہ لوگ خوش ہوں گے جن کا کوئی مذہب نہیں ہے, جن کی کوئی آستھا نہیں ہے, وہ لوگ خوش ہوں گے. کسی بھی مذہب کی کوئی پوجا ہے, کوئی عبادت ہے, اس کو جا کے کھینچ لینا, اس کو جا کے ٹھکرا دینا, اس کو جا کے لات مار دینا, یہ کہاں سے, کون سا مذہب کہاں سے اجازت دیتا ہے بھائی؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ لوگ اتنے اونچے مقام پر رہ کے اتنی بڑی نادانی کر رہے ہو, اتنی بڑی بیوقوفی کا کام کر رہے ہو, جس کے دیش کے اندر جو سکون ہے, جو شانتی ہے, ایک تو خود ہی ہمارا دیش سنبھل نہیں پا رہا ہے اور اس کے باوجود اس طرح کی حرکت اس کو اور سنبھلنے نہیں دے رہی ہے. تو دیش ہمارا جو ہے بہت بڑی تباہی و بربادی کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے. اس لیے ہر ہندو مسلمان کو سچ پر آنا ہے اور حق پر آنا ہے. کسی کی طرفداری میں ہمیں نہیں پڑنا ہے, ہمیں انسانیت کو دیکھنا ہے اور انسانوں کو انسانیت سکھلانے کا کام کرنا ہے. میرے عزیزو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر زندگی رہی, اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام وہ لوگ جو میری نظروں سے دور ہیں, جنہیں میں دیکھ نہیں رہا ہوں, ان کو بھی سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے اور آئندہ اور اس طرح کا کانٹینٹ لا کر بھائی چارہ بنانے کی کوشش کرنے والا بنائے. السلام علیکم.